چینل امام عصر دعوت انسانیت. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور اے صاحبان ایمان، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ حضرات، گزشتہ ہفتے ہم نے اس آیت پر گفتگو کی تھی، جس آیت کی تلاوت ہم نے پھر سے کی ہے آج، آیت نمبر 33، اور اس کا عنوان تھا بعثت سے ظہور تک، یعنی اللہ نے پیغمبر اسلام کو مبعوث برسالت فرمایا اور اس کا ایک مقصد اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا۔ لیظہرہ، لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، سبب بیان کر رہا ہے کہ کیوں اللہ نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو کیوں بھیجا۔ اس سے پہلے کی آیت پر بھی گفتگو ہوئی، آیت نمبر 32 آپ کو یاد ہوگا، اور یہ آیتیں دونوں مربوط ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، لیکن چونکہ گزشتہ ہفتے اس آیت پر بات کرتے کرتے ہم جس مرحلے پر پہنچے وہاں وقت تمام ہو چکا تھا اور ابھی بات باقی رہ گئی تھی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس آیت کے تعلق سے مزید کچھ انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ ہم اپنے وعدے کے مطابق اس آیت کے تعلق سے تھوڑی سی بات کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے، هو الذی، وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اس پر جتنی گفتگو ہو چکی ہے ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، صرف تاکہ بات مربوط ہو جائے تو بہت ہی جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آیت جو ہے، اس مضمون کی آیت کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اس مضمون کی آیتیں دو جگہ اور آئی ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 28 میں اگر آپ پڑھیں گے، اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ یہاں ہم جس موضوع پہ بات کر چکے ہیں ابھی تک گزشتہ ہفتے میں، وہ یہ تھا کہ ارسلہ کا مطلب کیا ہے، بھیجا اللہ نے رسول کو، اور یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ مقصد بھیجنے کا اللہ کا چونکہ ہدایت ہے، اور فرمایا بالہدا، اور دین حق پر بھی بات ہوئی کہ دین حق کا ذکر کیوں کیا۔ ہمارے پاس کچھ روایات بھی ہیں اس مضمون کی تائید میں، کیونکہ اس کا شاید اب موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا، چونکہ ہم بات کر چکے ہیں وہاں تک۔ ہم اگلے ہفتے جو اگلے لفظ پر بات کریں گے، لیظہرہ پر آج، تو اس میں دین حق کا ذکر جو کیا گیا ہے، تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ حق
دین اسلام ہے یقیناً، لیکن اسلام ایک ہی ہے۔ اسلام یہ 72 73 74 100 200 1000 نہیں ہے جتنے فرقے آج مسلمانوں کے درمیان بنے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان میں سے کوئی ایک ہے، حقیقی اسلام، اور یہ بات سارے فرقے تسلیم کرتے ہیں، البتہ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حقیقی اسلام ہم ہیں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار خود ہی تعارف کرائے کہ یہ حقیقی دین کون سا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، اور وہ حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، علی مع الحق والحق مع علی، وہ سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامت دین حق کی امیر المؤمنین کا وجود ہے، ولایت ہے۔ تو اس طرح کی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر بات اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کریں کہ یہاں اس سے مراد ولایت ہے، اور دین حق بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہوتا، اور اس کی سپورٹ میں آیات بھی ہیں اور بہت سی روایات بھی ہیں، اس لیے کہ دین مکمل ہی ولایت امیر المؤمنین سے ہوا ہے۔ تو وہ دین حق نہیں ہو سکتا جو ناقص ہو، دین وہی دین حق ہو سکتا ہے جو مکمل ہو، اور دین اسلام مکمل ہوا ہے غدیر میں، اور غدیر کے بغیر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دین حق کی پیروی کر رہا ہوں۔ اور پھر نام لے کر بتا بھی دیا گیا کہ حق تم کو صرف وہاں ملے گا جدھر علی ملیں گے، علی سے ہٹ جاؤ گے تو تم کو حق نہیں ملے گا۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں، لیکن ہم نے صرف اتنا عرض کیا اس وقت کہ اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہیں جس کو آپ جا کر خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ماشاءاللہ جو بہت ہی ریگولر ہیں تفسیر کے کلاس کے، انہوں نے کہا کہ کچھ آپ کام ہم لوگوں کو بھی دیا کیجئے، اور ہمارا تو یہ اصول ہے کہ بھئی ہم ہر بات تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا ریسرچ ورک آپ بھی کریں، کچھ ہوم ورک آپ بھی کریں۔ اب بات آتی ہے لیظہرہ کی، جو آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں، حالانکہ اس پر گفتگو تھوڑی ہو چکی ہے۔ لیظہرہ، تاکہ خدا ظاہر کر دے، اور ظاہر کا مفہوم ہم آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اس کا مطلب کہ غالب کر دے، یعنی تسلط قائم ہو جائے، قوت اور طاقت اور حکومت قائم ہو جائے اسلام کی علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، یعنی ہر وہ مذہب جسے دین کہا جا سکتا ہے، جسے ریلیجن کہا جا سکتا ہے، وہ مغلوب ہو جائے اور اسلام سب پر غالب آ جائے۔ اور یہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں غلبے سے مراد صرف عقل و منطق کا غلبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ ہم یہ مفہوم لے لیں کہ اس سے وہ ہے بے شک، کیوں، لیکن وہ تو ہمیشہ رہا ہے۔ یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے۔ تو کب اسلام دیگر ادیان پر عقل و منطق کی روشنی میں غالب نہیں تھا؟ ہر دور میں تھا، ہر زمانے میں انبیاء کی جو منطق تھی الہی منطق تھی، ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو پیغام تھا وہ ڈیوائن میسج تھا، اور بہت ہی اسٹرانگ بنیادوں پر قائم تھا، عقل اور منطق اور استدلال اور برہان کی۔ تو یہ بات کہنا کہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسلام عقل و منطق سے غائب ہے، تو اتنا قرین عقل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس دوسرے قول کو مانتے ہیں جس کو بہت سے مفسرین نے، بلکہ اکثریت مفسرین کی وہ ہے جس نے یہ کہا کہ نہیں، غلبے سے مراد طاقت و قوت کا غلبہ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت اور قوت اور اختیار اور اقتدار، یعنی اسلام کا اقتدار قائم ہو جائے اور تمام ادیان مغلوب ہوں اور اسلام پریویل کرے، اسلام کی حکومت ہو، اسلام کی طاقت ہو، اسلام سپر پاور ہو، تو کیا یہ وقت آیا ہے جس کا وعدہ اس آیت میں کیا گیا ہے لیظہرہ؟ کیا یہ اظہار یہ ہو چکا ہے یا اس کا وقت آنے والا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ایسے بہت سے
موقع آئے ہیں جب مسلمانوں کا بڑا پاور تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی. تو کیا قرآن ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے ایسا ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی، یا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر پلٹ کر واپس اسلام کمزور نہیں ہوگا، اسلام کی طاقت باقی رہے گی؟ تو اب اس کے لیے بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے، میں جلدی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ گفتگو زیادہ پھیلے نہیں اور ہم ٹو دی پوائنٹ رہ سکیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد صرف منطقی غلبہ نہیں ہے. اب اس کے لیے جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا کہ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا کیا نظریہ ہے، تو ایک عجیب بات سامنے آئی کہ یہ تو مانا ہے سب نے کہ وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے جس کا وعدہ اس آیت میں کیا گیا ہے، یہ تسلیم کیا ہے. پھر کب آئے گا وہ وقت، اس پر کچھ روایات ہیں. طبری نے بہت سی روایات نقل کی ہیں اور یہ بہت ہی معتبر تفاسیر میں سے ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ فقال بعضهم ذلك عند خروج عيسى حين تصير الملل كلها واحدة. وہ کہتے ہیں کہ یہ خروج حضرت عیسیٰ کے موقع پر ایسا ہوگا، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تب ایسا ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور وہ لکھتے ہیں کہ اذا خرج عیسیٰ علیہ السلام اتبعہ اہل کل دین. جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو تمام ادیان کے لوگ ان کی پیروی کریں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد یہ جو وعدہ پیغمبر سے کیا جا رہا ہے ارسل رسولہ بالہدی، وہ وعدہ پورا ہوگا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے. جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تمام ادیان حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں گے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. فخر الدین رازی نے دو نظریے پیش کیے ہیں، دو روایات پیش کی ہیں، اور دو گویا کہ انہوں نے راوی ہیں جن کا ذکر کیا ہے کہ ایک نے یہ کہا ہے ایک نے یہ کہا ہے. ایک میں کہ وہ جو ہے فرماتے ہیں وَتَمَامُ هَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ خُرُوجِ عیسیٰ. وہی بات کہی ہے کہ یہ آیت اس وقت پوری ہوگی اور یہ وعدہ اس وقت مکمل ہوگا جب حضرت عیسیٰ خروج کریں گے. یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کا نہیں، ایسا نہیں ہے. وقال السدی ذلك عند خروج المہدی. حضرت عیسیٰ کے آنے پر تو ہوگا ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، وہ کس کے ساتھ ہوں گے، کیا صرف حضرت عیسیٰ کا آنا کافی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، امام مہدی جب خروج کریں گے اس وقت ایسا ہوگا. اسی طرح قرطبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، سیوطی نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. تو بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے صرف حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے اور اسی پر وہ رک گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ وعدہ الہی پورا ہوگا. اب آپ سوچیں، یہاں تک تو ہم پہنچے، یہاں تک تو سب متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ وعدہ الہی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو گیا اور اس کی مختلف تعویلات کی ہیں، لیکن اکثریت نے کہا کہ ابھی یہ وعدہ ہونے والا ہے. مگر اب اس میں پھر یہ اختلاف ہوا کہ وعدہ جو ہوگا کس طرح پورا ہوگا، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پورا ہوگا یا امام مہدی کے آنے سے پورا ہوگا. تو قرطبی نے ایک اپنا نظریہ کچھ روایات پیش کرنے کے بعد جامع الاحکام جو ان کی تفسیر ہے، بہت ہی معروف تفسیر ہے، بڑی معتبر تفاسیر میں اور امہات التفاسیر میں اس کو گنا جاتا ہے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں. وہ سدی کی اس روایت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ ذاک عند خروج المہدی لا يبقى احد الا دخل في الاسلام وادى الجزیہ.
وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اس وقت یہ ہوگا، نہ کہ حضرت عیسیٰ کی بات تم کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ بحیثیت لیڈر نہیں ہوں گے، لیڈر تو امام مہدی ہوں گے، یعنی کہ ان کی حکومت قائم ہوگی، نہ کہ حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم ہوگی۔ یہاں بات حکومت کی ہو رہی ہے، یہاں بات طاقت اور پاور کی ہو رہی ہے، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام تمام ادیان پر طاقت اور قوت کے لحاظ سے غالب آ جائے گا، یہاں وہ والی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کا مطلب حکومت حضرت عیسیٰ قائم ہوگی، اس سے اسلام سب پر غالب آ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت مہدی آئیں گے، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے، یعنی کہ اسلام کی طاقت اور پاور کو تسلیم کر لیں گے اور سب ان کے حکومت کے انڈر میں ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے جو عیسیٰ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر ایسا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں وقیل المہدی هو عیسیٰ فقط۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مہدی کی بات ہو رہی ہے، مہدی آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ پھر وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر صحیح، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ برادران اہل سنت کے بہت ہی معتبر مفسر ہیں قرطبی۔ وهو غير صحيح لأن الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح احادیث تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، قد تواترت۔ آپ کو معلوم ہے کہ متواتر حدیث کا مطلب کیا؟ متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اگر یہ طے ہو گیا کہ یہ متواتر کی کیٹیگری میں داخل ہو گئی ہے یہ روایت اور یہ حدیث، تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تواتر کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا اور جھوٹ کے لیے کسی سازش کا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں عوام کے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو قد تواترت الصحاح، الاخبار الصحاح قد تواترت، اور وہ بھی صحیح اخبار تواتر کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مہدی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں ہوں گے، ان کی آل میں ہوں گے۔ فلا يجوز حملہ علی عیسیٰ، لہذا جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو عیسیٰ پر حمل کر کے کہیں کہ حضرت عیسیٰ اس سے مراد ہے، یہ جائز نہیں، حالانکہ بڑے بڑے مفسرین نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کر دیا ہے، مگر انہوں نے ایک فیصلہ کن بات کہہ دی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والاحادیث التي في التنصيص على خروج المهدي وفيها بيان كون المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح اسنادا او اسنادا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جن میں یہ بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مہدی جو ہیں وہ عترت رسول اللہ سے ہوں گے، رسول کی اولاد سے ہوں گے، رسول کے اہل بیت سے ہوں گے، وہ زیادہ صحیح ہیں سند کے اعتبار سے۔ ان کے مقابلے پر دوسری چیزیں لے کر آؤ گے تو ان کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی فیصلہ کن بات قرطبی نے کی، اس لیے میں نے باقی اقوال کو وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ آج کل ریسرچ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات جو قرطبی نے کہی بہت ہی واضح الفاظ میں اور بہت کلیئر میسج دے دیا کہ بھئی یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ اس وقت پورا ہوگا جب امام مہدی تشریف لائیں گے، بات ختم ہو گئی، اور یہ متواتر احادیث سے طے شدہ ہے۔
کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ جبھی ہوگا جب امام مہدی تشریف لائیں گے. اور امام مہدی کون ہے؟ کسی اور کو مت بتا دینا کہ وہ امام مہدی ہیں اور وہ امام مہدی ہیں. امام مہدی اطرت رسول اللہ سے ہوں گے، ان کی اولاد سے ہوں گے. اب یہ فرق رہ گیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے. یہ تو ایک فرق ہے شیعہ اور سنی نظریات میں. اہل سنت یہ کہتے ہیں، یعنی اہل سنت میں کوئی شخص آج تک پیدا نہیں ہوا انکار مہدی کرنے والا. انکار کرے گا تو اپنے مذہب کا انکار کر دے گا. تو یہ تو طے شدہ ہے کہ سب امام مہدی کے آمد کے قائل ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے اور کس تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام مہدی کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ ایک بنیادی اختلاف دونوں میں ہے، دونوں فرقوں میں، کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا غلبہ کب ہوگا؟ جب اطرت رسول اللہ سے، اولاد پیغمبر اسلام سے وہ ذات گرامی تشریف لائے گی جس کو مہدی کہا گیا ہے روایات میں، احادیث میں، اور پیغمبر نے جن کا ذکر فرمایا ہے وہ آئیں گے. یہ باتیں ہو گئی. اب روایات اہل بیت تو بہت ہیں اس سلسلے میں. مہدی، امام مہدی کے تعلق سے اہل بیت کی روایات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن میں جلدی سے چند روایات صرف اس آیت کے ذیل میں ہیں تاکہ ہم محدود رہیں صرف آیت کے ذیل میں، ہم باہر نہ جائیں. اگر ہم دوسرے مسائل چھیڑ دیں گے تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. اسی آیت کے ذیل میں ہم یہ بات کریں کہ اس آیت کے تعلق سے ائمہ نے کیا کہا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، بلکہ ہم پیغمبر اسلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله في الاسلام. کوئی گھر ایسا نہیں رہ جائے گا، چاہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہو. مطلب یہ کہ ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل ہو جائے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یعنی ابھی تک وہ وقت آیا نہیں ہے، وہ وقت آئے گا. اور اس کے ذیل میں پھر پیغمبر اسلام کی بہت سی روایات ہیں کہ یہ وقت کب آئے گا؟ جب امام مہدی تشریف لائیں گے. یہ مجموع البیان میں اس کا ہے، تفسیر کی جو ہماری کتاب ہے. پھر تفسیر صافی میں ایک روایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. امیر المؤمنین خود لوگوں سے ایک موقع پر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تم نے اس آیت کو سنا ہے؟ کہ جی سنا ہے. بتاؤ کیا یہ اس کا وعدہ پورا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہو گیا. امام نے کہا کلا هو الذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وتنادي بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بكرة وعشيا. ابھی وقت نہیں آیا ہے. یہ وقت اس وقت آئے گا جب کوئی گھر ایسا نہیں رہ جائے گا پوری دنیا میں، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں رہ جائے گی پوری دنیا میں جہاں صبح و شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں نہ آ رہی. صبح و شام. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے مجموع البیان میں کہ ان ذلك يكون عند خروج المہدی فلا يبقى احد الا اقر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بات کہی گئی ہے اس آیت میں، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے. ان کے آنے کے بعد ہر شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لے گا. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ واللہ ما نزل تأویلها بعد، ابھی اس کی تعویل نہیں نازل ہوئی ہے. ولا ينزل تأویلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبقى كافر بالله العظیم. تو یہ جب نازل ہوگا تو سب اسلام قبول کر لیں گے اور کوئی کافر باقی نہیں رہ جائے گا.
ایسے پانچویں امام سے نزلت فی القائم من آل محمد، یہ آیت امام زمانہ کے بارے میں نازل ہوئی، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ پانچویں امام کا ارشاد ہے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے ایک روایت، اور یہ وہ ہے جو ہم نے گزشتہ ہفتے جو بات کہی تھی اس آیت کی تشریح میں، اس روایت سے اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے بالولایت لوصیہ، بالہدا جو ہے نا، بالہدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولایت کے ذریعے سے، کیونکہ ہدایت بغیر ولایت کے ممکن نہیں، اگر ہوتی تو اس کے اوپر انحصار نہ ہوتا۔ غدیر اس بات کے دلیل ہے۔ والولایت ہی دین الحق، اور ولایت ہی اصل میں دین حق ہے۔ لیظہرہ علی جمیع الادیان، یہ دین ولایت جس میں ولایت الہی، ولایت رسول، ولایت امام، یہ ولایت شامل ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ جو ولایت کا دین ہے، وہ دین جو ولایت سے خالی ہو وہ دین ہی نہیں ہے۔ وہ دین جو ولایت والا دین ہے، ساتھ امام فرماتے ہیں کہ وہ دین غالب آئے گا پوری دنیا پر، وہ دین حقیقی، وہ دین حق، اصل میں دین حق وہی ہے۔ اور کب ہوگا؟ عند قیام القائم علیہ السلام، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ واللہ متم ولایت القائم، اس سے پہلے کی جو آیت ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت القائم، قائم کے نور، نور ولایت قائم ہے کہ جسے خدا مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ گزرے۔ کون سے کافر؟ بولایت علی، جو علی کی ولایت کے منکر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں، تو امام مہدی کے قائل ہیں۔ امام مہدی کا کون سا مسلمان قائل نہیں ہے؟ تو چونکہ برداشت نہیں ہے کہ اگر وہ ولایت امیر المومنین قائم ہو گئی دنیا پر تو کیا ہوگا۔ تو بہرکیف یہاں تک ہم نے اس بات کا ذکر کیا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ شاید کافی ہے اتنا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ، یعنی اگر یہ روایات نہیں بھی ہوں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کا اس میں ذکر ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا امام مہدی کا ذکر قرآن میں؟ متعدد آیات ہیں، بہت سی آیتیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے امام مہدی کا ذکر فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ذکر ہے امام مہدی کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں، اس میں ہمیں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ روایتیں تو ہم نے بیان کر دی، لیکن عقل سے انسان تھوڑا سا تدبر کرے، غور و فکر کرے تو وہ نتیجے تک پہنچ جائے گا، جیسے یہ خود یہی آیت ہے۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ آیت میں کہا گیا کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ تو بتاؤ ابھی ہے غالب تمام ادیان پر؟ اس وقت کتنے مغلوب؟ سب سے بڑی تعداد ہے تمہاری، اور سب سے زیادہ مغلوب۔ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تنگ ہے، لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں جلدی سے۔ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور تھوڑی سی گفتگو بات کی آیت پر۔ بات کی جو آیت ہے 34 اور 35 اصل میں دونوں ایک ہی مضمون ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا ذکر کر دیں گے۔ ابھی جو وقت رہ گیا ہے اس میں ہم صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ جو حضرت مہدی کا ذکر ہے اور پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، تو کیا دونوں آئیں گے یا الگ الگ آئیں گے؟ ایک آئے گا یا دونوں ایک ہی ہیں؟ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی بھی تشریف لائیں گے۔ دونوں کا ایک ساتھ ہونا روایت میں یعنی موجود ہے، اور یہاں تک بھی صاف صاف ہے
کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یعنی کہ امام جو ہوگا وہ اس امت کا ہوگا، یعنی امام مہدی امامت فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے لیے بھی بہت سی معتبر مستند روایات موجود ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے امام نماز پڑھائے۔ ایسا سوچنا تو گویا اس نظریے کو تقویت دے گا کہ امامت نبوت سے افضل ہے۔ نبی ہے تو جو افضل ہے وہ نماز پڑھائے گا، تو نبی آگے بڑھے گا، وہ نماز پڑھائے گا، امام مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کی بہت تشریحات ہیں، وقت نہیں ہے، اور شاید ایک دو بار میں اس کے ذیل میں بات عرض کر بھی چکا ہوں، لیکن ابھی صرف اشارتاً جلدی سے قرآن کی روشنی میں یہ کہنا کہ امام حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو چونکہ وہ نبی ہوں گے انہیں نماز پڑھانی ہوگی، اور چونکہ یہ امام ہوں گے یہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ ایک تو روایات کے خلاف ہے یہ بات، یہ اپنی ذہنی اپج ہے کسی کی، لیکن اگر یہ دلیل دی گئی ہے کہ چونکہ وہ نبی ہوں گے اس لیے ان کو آگے بڑھنا ضروری ہے، چونکہ وہ نبی ہوں گے، ارے یہ تو بڑا خطرناک نظریہ ہے، یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے، اس پہ غور کرو۔ اگر تم نے سوچا کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہٰذا آگے بڑھیں گے، یہ تو بہت خطرناک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اب اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب نبوت قیامت تک رسول اللہ کی ہے، خاتم النبیین کی نبوت ہے۔ اب جو بھی نبی آئے گا وہ امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ نے مان لیا کہ وہ نبی بن کر آئے گا، اپنی نبوت کے منصب کے ساتھ آئے گا، اور خاتم النبیین کا امتی نہیں ہوگا، الگ سے اس کی نبوت ہوگی، تو خطرناک ہے یہ بات۔ اچھا اگر وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ اور وہ نماز پڑھائیں گے، تو نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں میں زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، نماز بھی پڑھتا رہوں، تو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مجھ کو یہ بتائیے کہ نماز اپنی شریعت کے چونکہ وہ خود صاحب شریعت ہیں، اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں یا خاتم النبیین کی شریعت کے مطابق؟ اور جب وہ آئیں گے اور نماز آپ کے خیال میں پڑھائیں گے تو وہ نماز جو پڑھائیں گے وہ کون سی نماز پڑھائیں گے؟ اپنی شریعت والی نماز پڑھائیں گے یا وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھائیں گے؟ دونوں کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ اس شریعت میں جو نماز کا طریقہ کچھ اور تھا، اس شریعت میں نماز کا طریقہ کچھ اور ہے۔ نماز میں وہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اپنی انجیل کی آیتیں پڑھیں گے یا قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے؟ بتائیے کیا پڑھیں گے؟ کون سی آیتیں پڑھیں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ نماز یہ والی پڑھیں گے رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے اسلامی نماز، تو نبی کی حیثیت سے تو نہیں آئے، پھر تو وہ امتی کی حیثیت سے آئے، تابع ہیں، خاتم النبیین کی نبوت کے تابع بن کر آئے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں جناب نماز تو یہی پڑھائیں گے اور اس میں سورے یہی پڑھیں گے، قرآن کے سورے، انجیل کے نہیں پڑھیں گے، تو پھر کون سی خصوصیت ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی اپنی نبوت کے اعتبار سے نہیں بلکہ امتی بن کر آئے ہیں، اور جو کچھ بھی اس امت میں واجب اور حرام ہے اسی کو وہ فالو کریں گے۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے کہ وہ نماز جب پڑھائیں گے تو نماز میں تشہد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا غائب کر دیں گے تشہد؟ نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے، اس لیے کہ پورے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا تشہد نہیں ہوا تو سب کا نہیں ہوگا، تو نماز پڑھا رہے ہیں، تشہد بھی تشہد میں درود بھیجیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو ہر مسلمان کو چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو اس کو تشہد میں درود بھیجنا واجب ہے، نماز کا حصہ ہے، جز ہے یہ صلوات اور درود محمد و آل محمد پر۔ تو وہ اس درود پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔
تو اگر وہ پڑھیں گے تو کیا تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھا ہے کہ جن پر درود پڑھ رہے ہیں ان کے آگے کھڑے ہو گئے، امام مہدی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ عقلاً قابل قبول نہیں ہے یہ بات، اور نہ ہی نقل کے اعتبار سے قابل قبول ہے یہ بات کہ نماز حضرت عیسیٰ پڑھا، نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ نہیں۔ اب یہ کہنا یہ شبہ کہ بھئی اگر امام مہدی آگے بڑھ گئے تو یہ تو پتہ چلا کہ نبوت سے بات آگے چلی گئی اور ایک امام ایک نبی کو نماز پڑھا رہا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو امام ہیں یہ آپ کی طرح کے امام نہیں ہیں کہ ہم نے، آپ نے، تم نے، اس نے بنا دیے ہیں، یا کسی مسجد کے مولوی ملا نہیں ہے، یہ امام ہیں۔ امام کا مطلب کیا؟ وصی رسول اللہ، رسول کے وصی، یعنی رسول نے معین کیا ہے کہ یہ جب میں نہیں ہوں تو یہ نماز پڑھائیں، میں اگر نہیں ہوں تو یہ پڑھائیں۔ جن کو نبی نے معین کر دیا اب وہی نماز پڑھائے گا، اور پھر وصی ہے نبی کا، نبی کا جانشین ہے، نمائندگی رسول اللہ کی ہے، لہذا ان کا نماز پڑھانا اصل میں رسول کا نماز پڑھانا۔ ہاں جب رسول آ جائیں گے تو ہرگز کوئی رسول کے آگے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھے گا، اس کی نماز ہی باطل ہے۔ اور یہ جہل کی بات ہے اگر کوئی کبھی یہ بات کہے بھی کہ کوئی نبی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا اللہ تقدم بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، گناہ ہے۔ تو نبی کے آگے کوئی کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ اس کی نماز ہی باطل ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی خاتم النبیین کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن خاتم النبیین اپنے جس وصی کو معین کر دیں گے کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے پیچھے ہوگا۔ اب یہ میں پھر تھوڑا سا وقت دیکھ لوں، دیکھیں ایک آیت ہے قرآن مجید میں اس کی سپورٹ میں، آیت نمبر 81 کو بار بار میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، بہت ہی دلچسپ آیت ہے۔ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے، میں صرف اس کا جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہ گیا ہے، کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے عالم ارواح میں کہ میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، میں تم کو رسالت دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط کے اوپر کہ جب وہ ایک نبی آئے تمہارے بعد تمہاری تصدیق کرے، تم سب پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو، مدد بھی کرو۔ قال اقررتم، اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ سب نے کہا اقررنا، قالوا اقررنا۔ تو خدا نے کہا کہ دیکھو اب ومن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو ایسا وعدہ کر کے پلٹ جائے وہ فاسق ہے، جو فاسق ہے وہ نبی نہیں رہ سکتا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی نے یہ اقرار لیا کہ خاتم النبیین جب تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت پر ایمان بھی وہ لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اب اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ بھئی نصرت انبیاء نے کیسے کی اور ایمان کیسے لائے، یہ طے شدہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء تم نبی پر ایمان لاؤ گے۔ تو انبیاء جب نبی پر، خاتم النبیین پر ایمان لائے تو نبی اور انبیاء کے درمیان جو رابطہ ہے اور جو رشتہ ہے وہ کیا بنا؟ جتنی امتیں ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کی مؤمن ہیں، لیکن جتنے انبیاء ہیں وہ خاتم النبیین کے مؤمن ہیں۔ اور مؤمن جو نبی پر ایمان لائے اور نبی اس کے درمیان قرآن نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی خاتم النبیین یعنی تمام مؤمنین سے ان کے نفوس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، سب کا مولا ہے۔ خاتم النبیین قرآن کی روشنی میں اولا بالمؤمنین یعنی تمام مؤمنین کے مولا ہیں۔ جب خاتم النبیین تمام مؤمنین کے مولا ہیں تو انبیاء اس سے خارج ہیں، یہ انبیاء کے بھی مولا ہیں۔
تو ہر مسلمان کہے گا نہیں نہیں، انبیاء کے بھی مولا ہیں۔ تو جب تمام انبیاء کے مولا ہیں تو اب خاتم النبیین اگر یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چند مولوی ملا کی طرح انبیاء ہیں جو نبی کی اس بات کو ٹھکرا دیں گے، نہیں مانیں گے اور علی کو مولا تسلیم نہیں کریں گے؟ وہ نبی جب صاف کریں گے جس کا میں مولا ہوں، اگر تم نے مجھ کو مولا کہا تو علی بھی تمہارے مولا ہیں، اور جس کو مولا مان لیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے مولا کے آگے کھڑا ہو جائے؟ امام مہدی غدیر کا تسلسل ہے، جو بات غدیر میں شروع ہوئی، دین تو غدیر میں مکمل ہو گیا، لیکن اس دین کو روشن رکھنے کے لیے جس نور کا ذکر کیا اس سے پہلے کی آیت میں، اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وہ نور ابھی باقی ہے۔ وہ نور کب مکمل ہوگا؟ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، نماز امام زمانہ پڑھائیں گے، اور جو بھی آئے گا، نہ صرف حضرت عیسیٰ، حضرت خضر آئیں گے اور دیگر جتنے بھی، جو بھی ہوگا اس کی کوئی بھی شخصیت ہو، وہ امتی بن کر آئے گا اور اسی کے پیچھے نماز پڑھے گا جس کو نبی نے معین کیا ہے، خاتم النبیین نے معین کیا ہے۔ ہمارا وقت مکمل ہوا ہے۔ ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی، اس پر بات نہیں ہو سکی، تو لیکن یہ بہت ہی دلچسپ آیت ہے، اگرچہ بظاہر اس کا ربط اس سے نہیں ہے، لیکن اس کا ربط ہے، اس لیے کہ یہ آیت اور پہلی کی آیات اگر آپ دیکھیں تو مربوط ہیں کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ اب لوگ چونکہ اتنی بات میں نے کہی، میری بات مت مانو، خود ریسرچ کرو، کسی مولوی ملا کی بات مت مانو، اس لیے کہ ان کی اپنی روٹی روزی بھی اس میں چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی بات مانو، یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو جن کو رہبر مان لیتے ہیں نا، مذہبی رہنما، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں اگر ان کے پاس تقوی نہیں ہے۔ اگر متقی ہیں تو ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں کرے ارض پر، ان علماء سے بہتر، ان سے زیادہ قابل احترام اگر ان کے پاس تقوی موجود ہے تو کوئی نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، علماء کا بہت بڑا مقام ہے، انبیاء کے وارث ہیں یہ۔ لیکن اگر نہیں ہے ان کے پاس تقوی تو ان کی مثال یا ایھا الذین آمنو کا، اے صاحبان ایمان، یہ جو اہل کتاب کے علماء ہیں اور ان کے یہ جو راہب ہیں، یہ لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ، اور ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ اب آپ مسلمانوں میں نہیں دیکھ رہے یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ مال بھی کھا رہے ہیں مسلمانوں سے، ان کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، دونوں کام۔ تو آپ کہیں گے بھئی یہ آپ مولویوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں ان کا ذکر تو نہیں ہو رہا، یہ تو بات رہبان کی ہو رہی ہے اور احبار کی ہو رہی ہے، یہ تو اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر علماء اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے صرف، تو اس میں یا ایھا الذین آمنو کر کے صاحبان ایمان کا خطاب کیوں کیا گیا ہے؟ ہوشیار رکھنے کے لیے تمہارے یہاں اس طرح کے احبار اور رہبان پیدا نہ ہو جائیں جو دین کے نام پر تم کو گمراہ بھی کریں اور تم سے مال بھی چھینے، تمہارا مال بھی کھائیں اور تمہیں بیوقوف بنا بنا کے تمہاری جیب بھی خالی کریں۔ ان سے ہوشیار رہو۔ یہ جو امام مہدی کے خلاف بات کریں گے، یہ جو نبوت کے خلاف بات کریں گے، یہ جو امامت کے خلاف بات کریں گے، ان سے ہوشیار رہنا، اس لیے کہ قرآن صاف بات کر رہا ہے کہ ہم نے دین کو اس لیے بھیجا۔ اب دیکھیں رب کہاں آیا، کہ تاکہ پوری کائنات پر اسلام غالب آ جائے، اور یہ تم کو اس حقیقی راستے سے ہٹا رہے ہیں جو امامت و ولایت کا راستہ ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہی تو پیغام، یہ پیغام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تنزیل نزول آیت کا اس پر ہوا ہے، نہیں، آیت تو نازل ہوئی ہے احبار و رہبان کے لیے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا کیا مطلب کہ بھائی وہ رہبان کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ کیا نہیں، تم سے مطلب ہے، تم سے مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہارے یہاں نہ پیدا ہو جائے امت میں اس طرح کے لوگ جو ٹھیکیدار بن جائیں دین کے، تمہارا مال بھی کھائیں اور تم کو گمراہ بھی کریں۔
یہاں تک بات ہم روک لیتے ہیں، آپ بھی ریسرچ کریں گے اور تحقیق کریں گے، انشاءاللہ اسی آیت پر 34 اور 35 کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے کسی صاحب کا تو ارشاد فرمائیں۔